بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا دل نرم ہوگا اس کے گناہ کم ہوں گے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ جس کے پاس اللہ ہو اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ مشکل میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ حسد کرنے والا در حقیقت تقدیر الہی پر ناخوش ہوتا ہے۔ تکبر سے بچتے رہو کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی کو بھی نصیحت بری لگے اس پر اس کا نفس بری طرح غالب ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ بے شک اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ حضرت علی۔ قرآن پاک عرش کی بلندی سے فرش پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ خدا سے بھی ملاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ایسا ہے، میں صدقے میں قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تمہیں اندھیروں میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تم روشنی تلاش کر سکو۔ حضرت علی نے فرمایا، بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی لیکن اجر و ثواب کو گھٹا دیتی ہے۔ شیطان کو تکبر لے ڈوبا۔ تکبر اور غرور نہایت بری چیز ہے کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی سے گمراہ ہوا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ غلط بات پہ جو لوگ واہ کریں گے وہی لوگ آپ کو تباہ کریں گے۔ بے شک جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، سچے دل سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو عزت دے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے یقین کرو اچھے کے ہی کرتا ہے۔ آج کی اچھی بات، راستہ پوچھنے میں شرم نہ کرو ورنہ منزل کھو بیٹھو گے۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بوؤ گے وہی تو کاٹو گے۔ جب اللہ پاک آپ کو زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقتیں آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ والدین کی نافرمانی تنگ دستی کا سبب بنتی ہے اور انسان کو ذلیل کرواتی ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ حضرت علی۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر چین کی کیفیت اترتی ہے۔
ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔ امیر المومنین حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے، شہرت گھٹتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ جناب زہرا کی عظمت۔ روز قیامت ایک منادی ندائے دے گا کہ اے اہل قیامت، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ اب یہاں سے فاطمہ رضی اللہ کا گزر ہونے والا ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، عدل و انصاف سے نعمتیں دوگنی ہو جاتی ہیں۔ تو جتنا رحیم ہے بس اتنا مجھ پر رحم کر دے، تو جتنا کریم ہے بس اتنا مجھ پہ کرم کر دے، تو جتنا رازق ہے بس اتنا مجھ کو عطا کر دے، تو جتنا غفار ہے اسے بس اتنا مجھ کو بخش کر دے۔ آمین ثم آمین۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔